الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آخری چند ہفتے رہ گئے ہیں اور اس کے بعد 2022 ایئر ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 2023 ایئر کے اندر۔ 2023 کے اندر جو موسٹ اینٹیسپیٹڈ یا جو کہتے ہیں سرچ یا ٹاک ٹرم جو ہوگی نا آپ کو ملے گی آن لائن، اگر آپ 2023 کے دیکھیں گے ایونٹس کیا ہونے دنیا کے اندر بڑے، تو آپ کو ٹرکی کے ساتھ ایک ریلیشن شپ نظر آئے گا اس کے اندر، اور ٹرکی کے ساتھ جو ریلیشن شپ نظر آئے گا نا وہ آپ کو اس طرح نظر آئے گا کہ آپ کو ایک ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اچھا اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے ٹرکی، ایک ویڈیو دیکھیں گے تو لگے گا ٹرکی اس ڈائریکشن کے اندر جا رہا ہے۔ وہ ڈائریکشن کیا ہے؟ وہ ڈائریکشن اسینشلی یہ ہے کہ یہ جو سلطنت عثمانیہ تھی، جو اس کے بعد جس کی باقیات جو ہے نا وہ ٹرکی کی شکل میں آئی، جو ختم ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ، اور جس کو 650 سال آلموسٹ 650 سال، ظاہر بات ہے ڈفرینٹ ہم ایسٹیمیٹس کریں تو ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں، تو 1299 کے اندر یہ جو عثمان ڈرامہ بھی لگ رہا ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر 1299 کا وہ ایک ایئر بھی شو کرتے ہیں کہ جب سلجوق امپائر بالکل ختم ہو رہا تھا، اس کو سارا کہتے ہیں نا دیمک کی طرح کھا گیا تھا منگول امپائر، دیمک کی طرح کھا گیا تھا، بالکل اس کو کھوکھلا کر دیا تھا، اگر رہے تو پپٹس رہ گئے، اگر رہے تو صرف ٹریٹرز رہ گئے اور آپس میں توڑ پھوڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہی جو ڈرامے کے مطابق جس طرح ڈرامے کے اندر شو کیا ہوا ہے کہ وہ کائی قبیلہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اب ہم اپنی ایک سلطنت کرتے ہیں، قبیلے سے زیادہ آگے بڑھ کے ہم اپنا ایک نیا کہیں گے، نیا ہمارا جھنڈا ہوگا، ہم نئے نام سے اب آگے آئیں گے، قبیلے کا جھنڈے کو ریپلیس کرتے ہیں۔ ڈرامے کے اندر بھی جس طرح شو کیا ہوا ہے، لیکن بیسیکلی میں ڈرامے کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ ریلیشن شپ ہو جائے، ادروائز یہ ہسٹوریکل فیکٹس تھی۔ 1299 کے اندر یہ جو تھا نا اناطولیہ، ایشیا مائنر، اس کے اندر یہاں سے آغاز ہوتا ہے کئی قبائل کی یونین کی شکل کے اندر۔ 1299 کو اب آپ اسٹریچ آؤٹ کریں اور 650 سال کا جو عرصہ ہے نا اس کو آپ پورا کریں تو 1924 میں 1924 میں جا کے یہ جو جہاں پہ 650 سال پورے ہوتے ہیں نا، اس کے اینڈ پہ جا کے آخری سائڈ کے اوپر 3 مارچ کو ختم ہوتا ہے سلطنت عثمانیہ کسی بھی شکل میں، خلافت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ، دونوں صورتوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا آغاز جو ہوا تھا وہ سلطنت کی شکل میں ہوا تھا۔ سلطان عربی کے اندر بھی لفظ آتا ہے، قرآن کے اندر آتا ہے، سورہ رحمان میں بھی لفظ آیا ہوا ہے۔ سلطان کہتے ہیں قوت، طاقت اور اسٹرینتھ کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے۔ خلافت کا بھی لفظ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے۔ تو جو سلطنت عثمانیہ سے سٹارٹ ہوا تھا، خلافت یہ بنتے ہیں جب ان کے پاس سلطان سلیم کے انڈر ان کے پاس خلافت کا ٹائٹل مل جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی آگے لے کے چلتے ہیں۔ 1 نومبر 1922 کو جا کے ختم ہوتا ہے سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ ختم ہوتا ہے 3 مارچ 1924 کو جا کے۔ تو وہ جو ختم ہوا تھا خلافت عثمانیہ، خلافت کی شکل میں بھی اور سلطنت کی شکل میں بھی، تو وہ جب ختم ہوتا ہے تو وہاں سے آگے جو ہے نا سٹارٹ لیا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک خلافت کی فارم کے اندر یا اسلام کے نام کے اوپر جو تھا عروج تھا، اور وہ جو ایک زمانہ تھا، ایک اسٹرینتھ تھی ہماری، وہ ساری کی ساری کہتے ہیں ختم ہو گئی، ہماری ساری ختم ہو گئی، اور ہم مسلمان جو ہے نا وہ حصے بکھرے بن گئے۔ جو ممالک دور تھے اس سے وہ تو خیر ایک الگ بات ہے۔ سلطنت عثمانیہ جتنی ایکسپینڈ ہوئی تھی اپنے ہائٹ پہ جہاں تک گئی تھی نا، یہ 40 کنٹریز بنے، آج کل دنیا کے 40 ممالک جو ہے نا وہ اس کی شیڈو کے اندر آتے ہیں، اس قدر وہ پھیلی ہوئی سلطنت تھی وہ۔ اب مسلمان جو ہیں ان کا ہمیشہ سے نا ایک کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم کمزور فیل کرتے ہیں نا اپنے آپ کو، تو ہم ریکال کرتے ہیں اپنے ماضی کو، اپنے پاس کو ریکال کرتے ہیں، اور ہم اس سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ ایک فینٹیسی لیتے ہیں، اس دور کے مسلمان ایسے تھے، اس دور کے یہ تھے، اور یہ نہیں کہ ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ سب سے بڑی اگزامپل ہمارے پاس اقبال کی ہے۔ اقبال نے کتنا زیادہ ریفلیکشن شیئر کی ہوئی ہے پاسٹ کے ساتھ، کیا کیا نہیں کہا اقبال نے مسلمانوں کے جنا ماضی کے بارے میں۔ اور اگر ہمارے کردار اور ہمارے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ نہیں کہ مغرب کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مسلمان تم کیسے ہو، مغرب کہاں سے کہاں چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں تمہارے آباء و اجداد کیسے تھے، تم کیا ہو اب،
وہاں طرف اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. یعنی کہ ہمارے لیے اگر مورل سٹینڈرڈ بھی شو ہوتا ہے نا، یا ہمارے لیے کوئی انرجیٹک سٹینڈرڈ بھی شو ہوتا ہے، وہ ہمارے ماضی کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہمیں کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کلچرز کے اندر ڈھونڈنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ایک کیسے نا ایک رومانٹک ریلیشن شپ ہمارا مسلمانوں کا چلتا ہے نا، اس کے ساتھ جس طرح کہ جب مسلمان ختم ہو گئے، کٹ گئے اور کولونائزیشن کے شکار ہو گئے، خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، تو وہ جو ایک رومانٹک ریلیشن شپ رہتا ہے نا مسلمانوں کا عروج، مسلمانوں کا، وہ اسی کے ہی ایک فیلنگ تھی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وہاں سے لے کے آگے تک چلتی رہی کہ اب خلافت دوبارہ کب قائم ہوگی دنیا کے اندر. اور کتنی طریقے ہیں جو کہ خلافت کے نظام کے لیے نکلیں. اور اس کو ہم چاہے کہہ لیں اخوان المسلمین کہہ لیں، ہم لوگ عرب کنٹریز کے اندر، ہم لوگ چاہے ادھر کے اندر جماعت اسلامی کہہ دیں، بعد میں جماعت اسلامی سے بھی نکلے ہوئے جتنے اور آف شوٹس نکلے تھے، جس طرح ڈاکٹر سعد احمد نے بھی تنظیم اسلامی بنائی تھی. تو مسلمانوں کا نا ایک عام مسلمان کو ہمیشہ اپیل کیا ہے اس کیریکٹر نے، اسلام کے اس جو خلافت والی اور جو نا قوت کے اندر اور حق بات کہنے والی بے باک قسم کی کوئی حکومت ہو ہماری، ہمیشہ ہمیں اپیل کیا، اٹریکٹ کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جو ڈرامہ ارطغرل بھی ایک دم سے اتنا پاپولر ہوا تھا، تو وہ کیوں ہوا تھا؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہوا تھا کہ وہ ٹرکس دکھائے ہوئے اس کے اندر، وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ اس ڈرامے کے اندر انہوں نے جس طرح سے باندھا ہے نا اسلام کو اس کے ساتھ، فکشنل کریکٹرز بھی کریٹ کیے ہیں اور فکشنل سٹوریز بھی کریٹ کی ہیں، لیکن جس طرح سے اس کو ایک اسلامک رومانٹسزم کے ساتھ جوڑا تھا نا اسے، تو اس نے ہر میں نے کہہ سکتا نا کہ بے عمل با عمل جیسے بھی ہوں گے نا، ہر طرح کے لوگوں کو اٹریکٹ کیا تھا. تو اسی طرح کی کچھ فیلنگز جب بھی ہمیں کوئی مسلم لیڈر کسی بات کہتا ہوا نظر آتا ہے نا، تو ایک دم سے اس کو ہم دیکھتے ہیں پاپولیرٹی گراف کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. یعنی کہ عمران خان کی تقریر جو UN کے اندر ہوئی تھی، ہم اس کو اتنا زیادہ کیوں کہتے ہیں کہ زبردست تقریر تھی. اور خاص طور پہ وہ چیز کہ آپ دیکھ لینا، اگر عمران خان کے جو فینز ہوں گے جو سوشل میڈیا کہیں بھی کریں گے، تو عمران خان وہ ادھر بات کر رہا ہے اس طرح کر کے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے اور جی اوپر کلمہ لکھا ہوا آ رہا ہے، کیونکہ اس نے اینڈ میں کنکلوڈ بھی اس بات سے کیا تھا. تو مسلمانوں کے جذبات کو کہتے ہیں نا ابھارنے والی بات. لائک وائز طیب اردگان جو ہے، جو کہ باقی امت کے ٹرکش کے علاوہ تو باقی اس کے کسی اور لینگویج کے اندر کوئی جملہ بھی نہیں ایگزسٹ کرتا اس کا. عمران خان کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ چلو انگلش بھی بولی ہے، اردو بھی بولی ہے، کچھ اس طرح. ٹرکش پرائم منسٹر جو ہے رجب طیب اردگان جو ہے، اس نے کیا بولا ہے؟ اس نے تو آج تک ہمیشہ جو بھی بولا ہے وہ ٹرکش لینگویج کے اندر بولا ہے، لیکن ہم کیوں اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں؟ ایک دم سے لوگ کہوں گا ہیرو کیوں بن جاتا ہے وہ؟ کیونکہ وہ مسلم امت کے آگے وہ بات کرتا ہے. جیسے ہمیں نظر آیا روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اگر بات کی تو کس نے کی بھائی؟ اگر فلانے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اگر حق کی بات کی تو کس نے کی؟ تو وہ ایک دم سے ہمارا جو ہے نا ایک تعلق اور ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے ان پاورز کے ساتھ. اسی رومانٹک ریلیشن شپ کا غلط ڈائریکشن پک کر لی کہ یہ غلط تصور پیدا ہو گیا کہ 1923 کے اندر جب ٹرکی کا ریپبلک بنا تھا، تو اب اس کے جب 100 سال ہوتے ہیں نا، تو 100 سال کے اوپر جو ریپبلک آف ٹرکی جب بنا اور ریکگنائز ہوا تھا، تو وہ ایک ٹریٹی کے تحت ہوا تھا. اس ٹریٹی کا نام ہے ٹریٹی آف لوزان. یہ سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے، اس کے اندر ہوئی تھی. اس سے پہلے آٹومن امپائر ایگزسٹ کر رہا تھا. آٹومن امپائر اس قدر سرنڈر ہو گیا تھا، اس قدر کیپچر ہو گیا تھا، اس قدر ٹریپ ہو گیا تھا کہ ایک ٹریٹی آف سیلفز کی تھی اس نے، فرانس کا ایک شہر ہے اس کے اندر، اور وہ 1920 کی تھی. اور اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ بہت کچھ سرنڈر کر دیا تھا آٹومن امپائر نے. ویسٹرن پاورز نے کہہ لیا ٹھیک ہے جی خلافت رہے گی، آپ لوگ آٹومن امپائر رہے، آٹومن امپائر ہی ہے، خلیفہ بھی بیٹھا رہے، کچھ نہیں ہے. لیکن وہ اتنا محدود ہو گیا کہ ایون وہ استنبول کا شہر تک بھی نہیں ہوگا اس کے پاس، اور اس کے پاس بارڈرز بھی اس کے بہت محدود ہوں گے. اختیارات کتنے ہوں گے؟ یہ اختیارات ہوں گے، لائبلٹیز اس کی چل رہی ہوں گی. ٹرکش وار آف انڈیپینڈنس تھی جو اناطولیہ کے اندر ہو رہی تھی 1918 سے 1923، تقریباً 5 سال چلی تھی، 5 سے 6 سال. اس دوران جب مصطفیٰ کمال اتا ترک جو ہے، جس کو آٹومن امپائر نے تو ابینڈن کر دیا اور اس کے خلاف اسٹیٹمنٹس تھی، لیکن اس نے کہتے ہیں نا زور بازو سے اس قدر اچیو کر لیا اور اس قدر پاپولر لیڈر بنا، اور اس نے اسلام کو بھی استعمال کیا اور ہر طرح سے جس طرح سے استعمال کیا جا سکتا تھا پاور میں آیا. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے ویسٹرن پاورز کو مجبور کروا دیا کہ بھئی جو اصل ریپرزنٹیشن ہے نا پبلک کی اور پاور کی، وہ میں ہوں، نہ کہ یہ جو پپٹ ایک بیٹھا ہوا آٹومن امپائر کا، وہ نہیں ہے. اور انقرہ کا جو شہر ہے نا، یہ ہے اصل میں اس کی ریپرزنٹیشن، جو اب کیپٹل ہے ٹرکی کا، وہ اس کی اصل ریپرزنٹیشن ہے. تو لہٰذا آئیں اور ہم سے بات کریں. اصل میں ہم میں آٹومن امپائر کا جو پپٹ ہے وہ کسی فائدے کا نہیں ہے.
تو وہاں سے ویسٹرن پاورز نے اسکریپ کیا ٹریٹی آف سیوس کو جو 1920 میں ہوئی تھی، اور ٹریٹی آف لوزرن کے اوپر آئے تھے 1923 کے اندر جو ٹریٹی ہوئی تھی. یہی وہ ٹریٹی ہے جس کے تحت پھر ٹرکی کا ایک جو ملک تھا نا وہ ریکگنائز ہو گیا، جس کے اب اگلے سال جو ہے نا وہ 100 سال ہونے والے ہیں. اس ٹریٹی کے اندر نا ٹرکش بارڈرز کو ریکگنائز کیا گیا. ٹرکی نے اس بات کو ایکنالج کیا کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ جو بارڈرز ہیں نا اس سے باہر ہمارا حق نہیں ہے. عربیہ میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمارا یورپ کے گریس والی سائڈ اور وہاں پہ کوئی حق نہیں ہے. ہمارا حق جو ہے نا وہ ہمارے ویسٹ میں نہیں ہے، ہمارا ساؤتھ میں نہیں ہے. جو ہمارے بارڈرز ڈیفائن ہو گئے نا وہ ڈیفائن ہو گئے ہیں. یہاں تک کہ ایگین سی آتا ہے نا، یہ جو نیچے میڈیٹرینین سی ہے نا، تو بہت بڑا سی ہے جو افریقہ کو اور یورپ کو سیپریٹ کرتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو بالکل ٹرکی اور استنبول اس طرف آ جائیں گے نا تو وہ ایگین سی کہلاتا ہے. اس کے درمیان میں نا گریس جو کہ ملٹری پاور کے اعتبار سے آج کل کے اعتبار سے ٹرکی کا ہاف ہے بالکل، اس کے پاس آلموسٹ 200 آئلینڈز ہیں، اور ٹرکی کے پاس چند گنے چنے آئلینڈز ہیں. ٹرکی کا میری ٹائم بہت ویک ہے اندر رکھا ہوا، لیکن ٹرکی نے ایکسیپٹ کر لیا اس بات کو کہ ٹھیک ہے ہم اس چیز کو، یہ ہمارے بارڈرز ہیں، یہ ہمارے حقوق ہیں. اس میں کچھ اور بھی چیزیں تھیں جو بند تھیں اور کچھ پرابلمس تھے، لیکن پھر ایک ٹریٹی ہوتی ہے 1936 کے اندر جس کے اندر بوسفورس جو تھا جو اسٹیٹ ہے اس کی جو رائٹس تھے نا وہ تھوڑی ٹرمز چینج ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں. اب ان شارٹ یہ ہے کہ جو ٹرکی کے جو 100 سال ہونے ہیں اگلے سال پورے، اگر آپ ایکیڈیمکلی دیکھیں، حقیقت پسند ہو کے دیکھیں، کنفرم کریں ایکیڈیمک سے، کتابوں سے کنفرم کریں، اور اگر رومانٹک اس میں نہ جائے نا تو جو ٹریٹی آف لوزرن ہے اٹ ہیز نو سچ کلاز جس کے اندر 100 سال کا کوئی ذکر ہے. اس میں اس کلاز کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ 100 سال کے لیے یہ ٹرکی کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، 100 سال کے بعد اسٹیٹ اس کے پاس ہو جائے گا، یا وہ منرلز اس کے بعد نکال سکتا ہے، یا وہ پیٹرول کی یا باقی چیزیں بعد میں کر سکتا ہے، اور وہ یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا. رومانٹک اس قدر ہوئے میں لوگ کہ وہ باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ آٹومن امپائر کا ریوائول ہو جائے گا. جس طرح ایسے نہیں ہوتا. معاہدے 100 سال کے کیوں معاہدہ کرے گا کوئی؟ اسی قسم کی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں عربیہ کے بارے میں بھی کہ جی آل سعود کے ساتھ 100 سال کا ایگریمنٹ ہوا تھا. بھئی کون 100 سال کا ایگریمنٹ کرتا ہے اس طرح؟ سیاست ہوتی ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہو، لوکل پالیٹکس ہو، وہ حالات و واقعات کے حساب سے ہو رہی ہوتی ہے. چڑھتے سورج کو سلام ہوتا ہے ہمیشہ. جو رائزنگ پاور ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمیشہ ہر کوئی ہاتھ ملانا چاہتا ہے، اور جو جیسے ہی چلا جاتا ہے اس کو اسی طرح ہی موقع کے اوپر ہمیشہ ذلیل کیا جاتا ہے، اس کی نہیں کوئی پوچھی جاتی. اور ہم انٹرنیشنل ایگزامپل پہ کیوں جائیں؟ لوکل ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جب تک آرمی چیف رہے تو یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ عمران خان نے ان کو آج سے 7-8 مہینے پہلے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے آرمی چیف کے پروپوزل کر دیا. ابھی کچھ ہفتوں پہلے تک تو یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے اگر ان کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی جائے وہ اگلے الیکشن کرائیں. اب چونکہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، آرمی کی پوسٹ چھوڑ دی ہے، تو اب کل پرسوں ترسوں کی آپ خبریں دیکھیں جی انہوں نے ڈبل گیم کی تھی ہمارے ساتھ، اور یہ جو تھے ان کو ایکسٹینشن دینا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. یعنی کہ آپ کا کیا کیریکٹر ہے، آپ لوگوں کا کیا کیریکٹر ہے کہ آپ اپنی ایک بات کے اوپر کہ اسٹینڈ تو رہو نا. آپ نے اگر ایکسٹینشن دے دی ہے کسی بندے کو، اور اگر آپ نے اس وقت غلط فیصلہ کر لیا تھا والا، تو آپ نے اتنا گیا گزرا کام ہے کہ آپ نے اس وقت کو آنے کہنا ہے جب وہ اگلا ریٹائر ہو گیا ہے. اب آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اب سورج غروب ہو کے گیا، وہ گیا، اس کے اب کوئی نہیں پوچھنے والا اس کو. تو اب آپ جا کے اس طرح کے بیانات اور یہ چیزیں دینا شروع ہو جائیں. تو پالیٹکس از آلویز ڈرٹی، ہمیشہ مفاد ہوتا ہے، ہمیشہ ذاتی لالچ اس کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اسی طرح کی نا گندی شکل کے اندر آتا ہے. جو مسلمانوں کا کردار اور اخلاق ہونا چاہیے نا، بات کے سچے پکے، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو. یہ علامہ اقبال نے کہا ہے، جو ان کی نظم ہے وہ جو ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس کے اندر یہ الفاظ کہے ہوئے ہیں کہ بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو. ایک تو بے لوث محبت ہو، ذاتی لالچ نہ ہو چیزوں کے اندر، یعنی کہ مسلمان کردار کے اندر یہ الگ چیزیں پیدا کر دے. یہ نہیں کہ مجھے فائدہ ہوگا تو ٹھیک ہے، کہ میرا نقصان ہوتا ہے نا، یا میرے پاس یہ چیز نہیں آتی تو پھر تو یہ چیز جائے. اچھا، اور یہ اتنا برا کریکٹر ہو گیا کہ آپ یہ موویز کے اندر بھی دیکھیں نا تو حقیقت کے اندر بھی یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. کہ مثال کے طور پہ اب ٹوٹل اگر ایون لڑکا لڑکی کے بھی افیئر کے اندر چلے جائیں نا،
ایک لڑکا لڑکی کو پسند کر رہا ہے اور بڑا جی انہوں نے اتنے سال ان کا آپس میں جو ہے نا وہ افیئر رہا اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے پتہ نہیں کیا وعدے قسمیں کرتے آ رہے ہوں گے. لڑکی کی شادی اس کے ساتھ نہیں ہو رہی اور اتنی محبت ہے کہ اٹھا کے تیزاب پھینک دیا اس کے منہ کے اوپر, یا اس کو بہانے سے بلایا دوستوں کے ساتھ اور گینگ ریپ کر دیا اس کا. دیکھیے کیا نان سینس یہ چیز ہے یہ والی, کس قدر ظلم. آپ اتنے جانور ہیں, آپ اندر سے اتنے حیوان ہیں آپ, یہ ہوتی ہے محبت کسی کے ساتھ. تو وہ بات کی مطلب یہ تو ہم پیور لڑکا لڑکی کے سینس کے اندر بات کر رہے ہیں نا یہ والی, کہ اگر کسی کے ساتھ بھی اگر آپ کا کوئی لو اور وہ ہے تو کم از کم رسپیکٹ ہوتی ہے, کوئی آنر ہوتا ہے کوئی چیز. یہ تو انتہائی گھٹیا لالچ ہوتا ہے یہ والا کہ اگر مجھے کوئی چیز ملتی ہے تو اگر مجھے نہیں مل رہی کوئی چیز تو میں آگ لگا دوں گا ہر چیز کو. تو کہاں پہ جو ہے نا وہ محبت جو آپ کو اپنے لوگوں سے ہو, اپنے شہر سے ہو, اپنے ملک سے ہو, اپنے دین کے ساتھ ہو, اپنے مشن کے ساتھ ہو, اپنے ویژن کے ساتھ ہو, اور بے باک صداقت ہو, سچائی ہو, تو پھر کسی خوف کا خطرہ نہ ہو کسی چیز کے اوپر کہ نہیں میں نے تو بس مفاد میں رہ کے نیچے ہو کے بس بات کرنی ہے اور اس طرح کہ نہیں, بے لوس محبت بھی ہو اور بے باک صداقت ہو, کسی خوف اور ڈر کے بغیر ہو. یہ کریکٹر تو ہے نہیں سیاستدانوں کے اندر, تو لہٰذا اس طرح کا کریکٹر ہمیں سامنے نظر آتا ہے. تو واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر. تو ٹرکی جو ہے نا اس کا جو رول پوری دنیا کے اندر جو جس طرح سے یہ جو مسلم رومانٹکس ہم کہہ سکتے ہیں ان کے آگے ہے کہ شاید خلافت عثمانیہ واپس بحال ہو جائے گی, نہیں وہ بحال نہیں ہوگی, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. 100 سال کا وہ اصل میں جو کرنٹ پارٹی ہے AKP پارٹی جو ہے, یہ طیب اردوغان کی پارٹی ہے AK پارٹی, یہ انہوں نے کیونکہ اسلام کی بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ سال سے ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارا ویژن 2023 ہے, تو وہ اس کے تحت جو ہے نا, اور وہ بہت مائل سٹونز اچیو کیے انہوں نے, نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت مائل سٹونز اچیو کیا ہے. بلیک سی کے اندر کتنے بڑی ایکسپلوریشنز کر لی انہوں نے, پیٹرول اور اس سے ریلیٹڈ. نیوی کا آپ دیکھیں کہ نیوی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. جو دوسری ملکوں کے اندر جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اندر ٹرکش ڈرونز نے, جو آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ ہوئی تھی, ٹرکش ڈرونز نے سب سے ڈیسائسو وے فارورڈ ڈیسائیڈ کیا تھا. اور ماڈرن وارفیئر جو ہے نا وہ انٹائرلی چینج ہو رہا ہے اس وقت. ماڈرن وارفیئر جس طرح پہلے ایک زمانے کے اندر ٹینکس ہوں گے تو بڑی پاور ہے آپ کے پاس, پھر یہ ہو گیا کہ میزائلز ہیں تو بہت بڑی پاور ہے آپ کے پاس, یہ ہے تو ہے, ایئر ڈیفنس ہے یہ تو ہے. اب وہ ایئر ڈیفنس اور اس سے بھی زیادہ اگلی چیز اب کیا کس طرف زیادہ فوکس ہے, ڈرونز کا, کہ جس کے پاس ڈرون پاور سب سے اچھی ہے وہ جو ہوگا نا وہ ایک ایج رکھتا ہے ہمیشہ دوسرے کے اوپر. اور یہ ایون چیز ہم نے یہ رشین وار اور یوکرین وار کے اندر بھی دیکھی ہے کہ وہاں پر رشیا نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ہم نے ایران کے ذریعے ڈرونز بائی کیے ہیں, پرچیز کیا ہے. اب ایران کے ذریعے ڈائریکٹ کی ایرانین ٹیکنالوجی لی, ٹرکی کے لیے لی, کیونکہ ٹرکی جو ہے وہ نیٹو ممبر ہے. ٹرکی کی ناٹ سپلائی ڈائریکٹلی ٹورڈز رشیا, تو اندر سے کیسے کیا وہ ایک الگ بات ہوگی وہ. لیکن یہ کہ رشیا جو ہے اس نے ایکسیپٹ کیا اس بات کو کہ ہاں ہم نے یہ ٹیکنالوجی لی ہے, ڈرون کی ٹیکنالوجی, اور وہ ایک بہت ڈسائسو وہ چیز رہی ہے, ٹول رہی ہے ماڈرن وارفیئر کے اندر, بڑی جنگوں کے اندر. تو اینی وے اب جس طرح ٹرکی جو ہے اس کا خبروں کے اندر دیکھیں تو ٹرکی نے اپنا نام جو ہے نا وہ اسپیلنگ چینج کر لی ہے. اب ٹرکی جو ہے نا وہ لکھا جا رہا ہے TU کے اوپر 2 نقطے ہوں گے, URKIYE, ترکی اس طرح کر کے بولیں گے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اسی میں ہی اس کو بولا جائے اب, یعنی کہ ہماری لینگویج جو ہے نا اسپیلنگ اب اس کو لیے جائے. نام انہوں نے پریسائسلی انہوں نے نام نہیں چینج کیا, انہوں نے بیسیکلی نام کو نا جو ٹرکش پروناؤنسیشن ہے نا اس کو کہہ دیا کہ اب یہی چلیں گے ہر طرف, اور اس کا ہیش ٹیگ بھی لگائے اس کے, اور کیا جو اس کو کیا کہ بھائی ہیلو ترکی کر کے بولیں گے اسے ہم, ٹھیک ہے. اردو میں ہم لوگ ترکی ہی بول سکتے ہیں, لیکن وہ ٹرکی کو سخت ناپسند کر رہے ہیں کہ اب ٹرکی کا لفظ نہ بولیں ہمارے لیے, ترکی ہی بولیں ہمیں. جو ہمیں باقی خبریں بھی نظر آ رہی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ یوکرین اور رشیا کی وار, اس کے اندر دنیا کا اصول یہ ہے جتنی بڑی جنگ ہو جائے, جتنا مرضی بڑی مائٹ ہو, پاور ہو, جو مرضی ہو, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹیبل ٹاک کرنی ہوتی ہے آپ نے. آخر میں آپ نے ٹیبل کے اوپر آ کے معاہدے کرنے ہوتے ہیں. پچھلے سال دسمبر کے مہینے میں نے 1971 کی بات ایکسپلین کر کے بتائی تھی, اور 1971 ہم پاکستانیوں کے پوائنٹ آف ویو سے تو ظاہر بات ہے تکلیف دہ تو ہے, لیکن ایک مسٹری بھی ہے کہ کیا ہوا تھا آخر. تو اس کے اندر ساری جو اسٹڈی وغیرہ تھی وہ میں نے شیئر کی تھی. تو جو مرضی ہو جائے, جتنی مرضی ہو جائے, انڈیا نے جتنا مرضی پلان کر لیا, وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سرنڈر کہہ لیں, ایگریمنٹ کہہ لیں, جو بھی ہوا تھا وہ ٹیبل کے اوپر ہوا تھا, بیٹھ کے بات ہوئی تھی والی. پاکستان کو جب سرنڈر کرنا پڑا تھا تو ٹیبل کے اوپر ہی ایگریمنٹ ہوا تھا. اب کیا ہوگا, کس طرح یہ سرنڈر کریں, کس کے حوالے کریں, یہ
پاکستان کے جو 93,000 جو پرزنر آف وار تھے، میں آپ کو پہلے بھی بات بتائی تھی کہ وہ سب جو ہے نا وہ آرمی کے نہیں تھے سارے کے سارے، لیکن جتنے بھی لوگ وہ اس کے اندر اریسٹ ہوئے تھے، ہر طرح کے لوگ، ان کو اینڈ میں اگر رہا بھی کیا گیا تھا تو وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے رہا کیا گیا تھا، اور بڑی انٹرسٹنگ وہ ٹیکٹک استعمال کیا گیا تھا۔ بھٹو کو پاور مل گئی، اور بھٹو کا ظاہری بات ہے کہ وہ رول جو تھا وہ ایک نیگیٹو رول رہا تھا اس سے پہلے تک، لیکن جب بھٹو پاور میں آ گیا تو بھٹو نے بہت سمارٹلی پلے کیا۔ انڈیا کے ایک دم سے آپ امیجن کر کے دیکھیں نا، انڈیا کی گڈی کہاں سے کہاں چڑھ گئی ایک دم سے، کہ انڈیا نے پاکستان کو آدھا حصہ آزاد کروا لیا، اور پاکستان کو یہ کر لیا، پاکستان نے سرنڈر کر لیا، یعنی اتنی بڑی امبیرسنگ سرنڈر ورلڈ وار 2 کے بعد کبھی نہیں ہوئی اس طرح کی، وہ سارا کچھ ہو گیا۔ اچھا، اب اگلا کیا ہے کہ اتنے ہم نے پرزنرز پکڑ لیے، اب آگے ظاہری بات ہے اگلی پارٹی معاہدہ کرے گی، آپ سے کوئی پرزنر رہا کرنا چاہیے۔ بھٹو پلیڈ اٹ ویری سلو، آرام سے ٹھنڈ کے ساتھ اس کو ٹیکل کیا معاملے کو۔ اب انڈیا کے لیے کوئی آسان کام تھا 93,000 لوگوں کو سنبھال کے رکھنا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، ان کو کہاں رکھنا ہے؟ ایک بندہ بھی وہاں مارا جاتا تو کیا ہوتا؟ کیونکہ میں نے جب 1971 کا لیکچر کے اوپر بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ جنرل ارورا نے میک شور کیا تھا، وہ جس نے سائن کیا تھا نا جنرل نیازی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہی میک شور کہ کوئی ایک بیڈ نیوز نہ جائے، سارا میڈیا آئے ہماری طرف، یہ نہیں کہ مجھے ریپ ہو گیا فلانا یہ ہو گیا، اس نے ہر طرف سے نا بہت کنٹرول رکھا تھا اس نے، اور پوری دنیا کے کیمراز فوکس کروائے تھے، دیکھیں انڈیا یہ ہے، انڈیا یہ ریجنل پاور ہے، انڈیا نے یہ کیا، اور انڈیا دیکھیں کتنا پیس لونگ ہے کہ انڈیا نے ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک مظلوم قوم کو آزاد کروایا، ان کو آزادی دلوائی، اور ان کا دیکھیں بعد میں ان کو ہم فنڈز دے رہے ہیں اور ہم ان کے لیے آسانیاں کر رہے ہیں۔ اب جنگ کے بعد ایک تو انڈیا آیا، بنگلہ دیش کو بھی سنبھالنا ہے، چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں ان کی، چاہے اپنے پرانے جو ایکسپائرڈ چیزیں ہوتی ہیں وہی دیے جا رہے ہیں ادھر، لیکن بہرحال دے رہے ہیں، دنیا کے سامنے تو ہے کہ دے رہے ہیں۔ 93,000 پاکستانیوں کو اچھے طریقے سے رکھنا بہت ضروری تھا، کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں خبر آ جائے کہ وہ بیماری پھیل گئی ہے، 93,000 میں سے کوئی 10,000 مر گئے ہیں، ٹارچر ہوا کوئی، تو رکھنا بھی اچھے طریقے سے تھا۔ بھٹو نے اتنا آرام سے ٹھنڈا ٹائم لیا، اتنا سلو کیا کہ انڈیا خود کہنا شروع ہو گیا کہ آئے نا یہ بات تو کریں ہمارے ساتھ، ان کو آزاد نہیں کرنا آپ نے، تو اس نے صحیح کہتے ہیں سیاست کے اوپر کیا تھا، ہمیشہ ٹیبل ٹاک ہوتی ہے۔ تو لائک وائز یوکرین اور جو رشیا ہے ان کی بھی جو ٹیبل ٹاک ہے جو بھی کرنی ہے نا، اس کے اندر رول کس نے پلے کیا ہے؟ ٹرکی نے رول پلے کیا ہے، اور ٹرکی نے ہی جب وہ اتنے زیادہ ویٹ اور کراپس کا مسئلہ ہو گیا تھا فوڈ سپلائز کا، تو ٹرکی نے ہی انشور کیا کہ ہم اپنے جو باسفورس اسٹریٹ ہے نا وہاں سے گزرواتے ہیں۔ اس کے اندر باقی ممالک کو ڈاؤٹ تھے کہ نہیں اس کے ذریعے ویپنز بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، اور ٹرکی نے کہا کہ نہیں ہم میک شور کریں گے دونوں سائڈ جو ہے نا وہ ایک رول اپنا پلے کریں، پازیٹیو رول پلے کریں۔ ٹرکی جو ہے وہ نیٹو کا 1952 سے ممبر ہے، وہ میں نے ذکر کیا ہوا ایک لیکچر کے اندر کہ کورین وار کی وجہ سے آیا تھا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ٹرکی یعنی کہ ایک طرف وہ نیٹو کا ممبر ہے 1952 سے، امریکہ کے بعد سب سے بڑی آرمی ہے اس کے پاس، نیٹو کے اندر سب سے بڑی آرمی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم رشیا سے اس نے S-400 پرچیز کیا ہے۔ اس قدر جو اینٹی میزائل جو ان کا سسٹم ہے رشیا کا، جو اتنا ایڈوانس سسٹم ہے، وہ بھی لیا، چاہے اعتراضات ہو رہے ہوں، جو مرضی ہو رہا ہو۔ ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف گئے تھے، جب ٹرکی اور پاکستان کے اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ 75 ایئرز آف ڈپلومیٹک ریلیشنز، وہ میں نے تصویر شیئر کی تھی اس لیکچر کے اندر کہ قائد اعظم کو جب پیش کیا گیا تھا ٹرکی سے ایمبیسڈر آئے تھے، تو اس چیز کی نا 75th اینیورسری ہو رہی تھی، اور یہ کہ ٹرکی نے جو پاکستان نیوی کو چیزیں سپلائی کرنی تھی نا، تو وہ یعنی کہ ہم تو ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیکن نیول شپس یا نیول اکوپمنٹ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ ٹرکی پرووائڈ کر کے دے رہا ہے۔ ٹرکی ایک بہت میجر رول کے اندر دنیا کے سامنے آ رہا ہے، اور اگلے سال سب سے جو ڈیفائننگ چیز ہوگی نا، یعنی کہ 2023 کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہر دنیا کے ہر ملک کے 50 سال ہوتے ہیں، 75 سال ہوتے ہیں، 100 سال ہوتے ہیں، اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک تو ریزن یہ ہے کہ ان کے مڈ سمرز کے اندر جا کے ان کے الیکشنز ہیں، جنرل الیکشنز ہیں، ایک تو اس کے لیے تیار کرنا ہے اپنے آپ کو۔ ٹرکی جو ہے وہ ظاہری بات ہے باقی ممالک کی طرح وہ اس نے سفر کیا کووڈ سے، اس نے سفر کیا ہے ٹورزم سے، اس نے سفر کیا اس کی انڈسٹری نے اور بھی چیزوں سے سفر کیا، انفلیشن بہت ہائی جا رہی ہے وہاں پہ، نو ڈاؤٹ، لیکن اگلے الیکشنز آ رہے ہیں تو اپنی ہائپ دینی ہوتی ہے۔ میں نے ایک اور لیکچر کے اندر وہ $15 بلین کا استنبول کینال کا ذکر کیا تھا کہ وہ باسفورس کی جگہ ایک اور سمندر کے ذریعے راستہ نکال رہے ہیں جو ان کو بلیک سی کو کنیکٹ کرے گا نیچے ایجین سی کے ساتھ، اور انڈیا ایئرپورٹ کا میں نے ذکر کیا تھا ٹورزم کے اندر، وہ نہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ اب ہمارے پاس ہے، سب سے بڑا ہب ہم ہوں، دنیا کے میٹرز کے اندر ہم بولیں اب،
اس نے ایون یہ بھی کہا تھا UN کی اس کے اندر جا کے کہ ورلڈ از وے ڈفرینٹ اینڈ بگر، جو کہ 5 پرماننٹ ممبرز ہیں نا، دنیا اس سے بہت آگے چلی گئی ہے. کہنے کا مطلب کیا ان شارٹ، ہم بھی ہیں ایک، ہمیں بھی ایک پرماننٹ ممبر مانا جائے. اب ٹاپ 10 اکانومیز کے اندر ہمارا شمار کیا جائے اس کے اندر. یہ سارے جو اپروچز کر رہا ہے نا استنبول اور ٹرکی جو کر رہا ہے، وہ یقیناً وہ اچیو بھی کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو، لیکن اس کا مطلب ہرگز ون مور ٹائم یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ غلط فہمی بہت سارے صحافیوں نے پھیلائی ہے. یوٹیوب کی جنریشن کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا ایک وائرل آئیڈیا چاہیے ہوتا ہے آپ کو. تو جی انہوں نے ڈرامے لگا رہے ہیں، ہم لوگ یہ کریں. یس، ٹرکی اپنے آپ کو ایک رول، بلکہ ترکی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک رول دینا چاہ رہا ہے انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر، انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر، انٹرنیشنل اکانومی کے اندر اور ریجنل پاورز کے اندر. افریقہ کے اندر اس قدر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اس قدر وہ جو ہے نا اس کے ویلفیئر آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیکٹ از اے فیکٹ، اور وہ یہ ہے کہ لوزن کے ایگریمنٹ کے اندر دیر از نو مینشن آف 100 ایئرس، اس کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے 100 ایئرس کا. ایک اور جب یہ ویژن 2023 کمپلیٹ ہو جائے گا نا، تو ایک اور ویژن کو بھی وہ لے کے چل رہے ہیں. وہ ویژن ہے 2053 کا، وہ ہے ویژن 2053 کا. وہ کیا چیز ہے؟ کیا 2053 کا مطلب یہ ہے کہ 130 سال منا رہے ہوں گے؟ 130 سال کی تو سمجھ نہیں لگتی. وہ منا رہے ہیں سلطان محمد فاتح کے 600 سال. جب استنبول کو فتح کیا تھا 1453 کے اندر، استنبول فتح ہوا تھا، سلطان محمد فاتح داخل ہوئے تھے، ہیگا صوفیہ مسلمانوں نے لے لیا تھا. وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو پھر مسجد بنایا، اور بنانا چاہیے تھا، نہیں بنانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال طیب اردگان نے اس کو واپس اب مسجد بنا دیا اتنے سال گزارنے کے بعد. تو اس طرح تو وہ ویژن 2053 بھی وہ لے کے چل رہے ہیں. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اسی کو روئے جا رہے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے، کس ہفتے الیکشن ہوں گے. الیکشن ہوں گے تو یہ ہوگا. ایک پنجاب کی گورنمنٹ ہے، وہ دوبارہ اس کو توڑنے کے چکر میں ہو رہی ہے. یعنی کہ دنیا دیکھیں کہاں جا رہی ہے، کہ اگلے 30 سال کا وہ پلان ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارا اگلا یہ ویژن اچیو کر لیا ہم نے. دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ، یہ کنال $15 بلین کی، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے اپنے کلچر کو یہاں تک کر لیا. ٹرکش ڈرامہ سے آپ امیجن تو کر کے دیکھیں کس قدر انکم کما رہے ہوں گے، وہ کس قدر انکم کما رہے ہوں گے. اور ہم میں وہی ساس بہو کو لے کے روئے جا رہے ہیں ہم لوگ، اور وہی گھر کے مسائل، اور وہی کہ یہ نند نے یہ کہہ دیا تو فلانے نے یہ کہہ دیا، اس کا اس کے ساتھ افیئر ہے، اس کے ساتھ اس کے ساتھ افیئر ہے. ہمارے ڈرامے، فلمیں اور یہ سب چیزیں ہم اسی کے ارد گرد روٹیٹ کر رہے ہیں. اور ٹرکش دیکھیں کہاں جا رہے ہیں، وہ کتنے لوگ وہاں پہ موو کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں کہ یار ٹرکی کے ساتھ کسی طرح سے ہمارا کام ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے نا دنیا جو بڑی قومیں ہوتی ہیں نا، عظیم قومیں ہوتی ہیں، وہ ایک مقصد کو لے کے آگے چلتی ہیں. حالانکہ ان کے پاس ٹرکی قوم کے اندر ان کے پاس کوئی علامہ اقبال جیسا بندہ نہیں تھا، اتنا بڑے ویژنری بندہ کوئی نہیں تھا. ہم نے علامہ اقبال کو صرف رکھ لیا 9th 10th کے بچوں کو پریشان کر کے رکھنا ہے بس، یا یہ کہ دوبارہ چھٹی مناتے ہیں بھئی، اب ہم 9 نومبر کی چھٹی ہم دوبارہ منایا کریں گے اب بس. ہم نے علامہ اقبال کو ان کاموں کے لیے رکھ لیا ہے. اور وہ جو دوسری قومیں انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو اٹھایا، یعنی کہ طیب اردگان بھی علامہ اقبال کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے شعر و شاعری کے اندر. ان لوگوں نے جو قوم نے اللہ تعالیٰ نے خدمت لے بھی لی، وہ اپنے آپ کو ری سٹارٹ کے اوپر لے کے آ رہے ہیں، دوبارہ سے وہ لے کے آ رہے ہیں کہ ہاں ٹرکش یونیورسٹی جو ہے نا وہ ایک اچیو کر رہی ہیں کوئی چیز. ٹرکش جو ہے نا وہ جو کلچر ہے وہ دنیا کے اندر ایکسپینڈ ہو رہا ہے، اور ٹرکش کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم بالکل ہی نیچے گھستے جا رہے ہیں. تو بیسک اس پورے آج کی ہماری اس لیکچر کا مقصد صرف یہ تھا کہ فیکٹس شیئر کرنا، کہ ویب سائٹس اویلیبل ہیں، منسٹری آف فارن افیئرس کے اوپر ٹریٹی آف لوزن اویلیبل ہے. آلدو میں نے اس کے اوپر 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے 3 لیکچرز کیے تھے. کانسٹینٹینوپل جو پرانا نام ہے، قسطنطنیہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہوا ہے، اس کی قدیم تاریخ سے لے کے ایون مستقبل میں دجال کے حالات اور وہ اس کا کیا ہوگا، اور اس میں قسطنطنیہ کا کیا رول ہے، وہ میں نے 3 پارٹ کے اندر آلموسٹ 9-10 گھنٹے کے وہ لیکچرز بن جاتے ہیں. اس کے اندر یہ ساری باتیں نا ڈیٹیل میں ایکسپلین کی ہیں. لیکن ابھی آج کا مقصد صرف یہ تھا کہ 2023 کے اندر آٹومن امپائر کا ریٹرن نہیں ہو رہا. وہ ممالک 40 ممالک جن کا میں نے ذکر کیا، ایسا نہیں کہ دوبارہ آٹومن امپائر کے اندر چلے جائیں گے. ترکی کا نام جو چینج ہونا تھا، ترکی ہی ہونا تھا، وہ ہو گیا نام چینج، اس کا نام آٹومن امپائر نہیں ہونے والا. وہ یس آٹومن امپائر کے پرانے جتنے بھی ڈسینڈنٹس تھے ان کو واپس موقع دے رہے ہیں کہ وہ آ سکتے ہیں، ترکی کے اندر رہ سکتے ہیں، پراپرٹی لے سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اقتدار ان کو واپس منتقل کر دیا جائے گا.
تو ایز مسلم جو ہے نا ہمیں فیکٹ بیسڈ رہنا چاہیے، اور اس طرح کے جو ویڈیوز دیکھ لیں آپ لوگ نا تو پروپیگنڈے میں نہ آیا کریں کہ بس کوئی ویڈیو آپ نے کلپ دیکھ لیا اور آپ ایک دم سے کہہ کے بیٹھ جائیں. ہمیشہ تحقیقی ذہن رکھیں اپنا. کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے نا آپ ڈاؤٹ کریں اس کے اوپر، سوال کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم مسلمانوں کا اصل میں حال ہی یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ نیشنل جیوگرافک جس طرح چینلز نہیں ہوتے اس طرح کے کلپس تھے کہ سمندر کے اندر ایک فش ہے جو کہ ٹرانسپیرنٹ سی ہے، جیسے جیلی فش ہوتی ہے لیکن وہ ایک فش تھی. جیلی فش تو ہمیں پتہ نا وہ آکٹوپس ٹائپ تھا اس کا ہوگا، لیکن وہ ایک نارمل فش تھی اور وہ ٹرانسپیرنٹ تھی، یعنی اس کے آپ کو کراس آپ کو نظر آ رہے اس کے. اور ہمارے جیسے جو مسلمان آپ کو نظر آئیں گے نا، نیچے صرف کمنٹ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کہ اللہ تعالیٰ پاک زبردست، اللہ کی مخلوق دیکھو بے اللہ تعالیٰ کی. بھئی وہ قومیں وہ ہیں جو اتنے زمین کے اور سمندر کے گہرائیوں میں جا کے وہ ویڈیوز کیپچر کر کے آ رہے ہیں، اور وہ لوگ بیٹھ نہیں جائیں گے. وہ کیا کریں گے؟ وہ دیکھیں گے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، لیکن کیسے ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کی باڈی میں آخر ایسی کیا چیز ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے. اور وہ اس ٹرانسپیرنسی جو ہے نا اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. یعنی کہ اب وہ مچھلی کی خیر نہیں ہے، اب اس مچھلی کی اس کے جو ریسرچ ہونی ہے نا، اور اس کو وہ اسٹڈی کر کے دیکھیں کہ ٹرانسپیرنٹ کیسے ہے یہ ٹرانسپیرنٹ. اب ہم کیسے ٹرانسپیرنٹ ہو سکتے ہیں، ہم کیسے اپلائی کریں گے اسے. یعنی کہ ہم لوگوں نے تو ہمیشہ نسل در نسل جو ہے نا، ہم لوگ چھپلی جیسے نظر آتی ہے دیوار پہ مارو اسے بس. ان لوگوں نے واقعی ان کی ملٹری جو ہے نا انہوں نے کیا کیا ہے، اسی یہ جو ہاؤس لیزرڈ ہوتی ہے جس کو ہم گیکوز بولتے ہیں ایکچولی، اس کے اوپر واقعی اسٹڈی کی ہے انہوں نے کہ بھئی آخر اس کے باڈی کے اندر کیا چیز ہے کہ جو اس طرح سے یہ کر لیتی ہے کرال اپنے ویٹ کو اور اس کو وہ دیکھ کے، لیکن پھر بھی کتنا سپیڈ سے چلتی ہے وہ. یعنی انہوں نے ایکچوئل اسپائڈر مین بنانے کی کوشش کی ہے ملٹری کے، انہوں نے اپنے اکوپمنٹس کٹس بنائی ہیں کہ آپ اس طرح سے وہ کر سکیں. اور ہم لوگ جو ہے نا بس وہ یا تو کسی چیز کے اوپر گھن آ رہی ہوگی یا وہ مچھلی جس میں ایگزامپل تو بس سبحان اللہ جی سبحان اللہ. ہم لوگ اس کو انکوزیٹو مائنڈ رہا ہی نہیں ہے ہم لوگوں کا. تو جو بھی آپ آئندہ کوئی کانٹینٹ دیکھا کریں نا نیٹ کے اوپر، چاہے وہ سیاست سے ہے، تاریخ سے ہے، سائنس سے، جو بھی ہے، کویسچن کیا کریں، ڈاؤٹ کیا کریں اس چیز کے اوپر، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کیا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.